شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو آنے پہ شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں اس پریس کانفرنس میں. آج اس پریس کانفرنس کا دہشت گردی سے ریلیٹڈ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس پہ میں اور سلمان اکرم صاحب بھی بات کریں گے، لیکن تفصیل سے ذکر انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب کریں گے. آج تیسری مرتبہ ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے کچھ عرصہ کے بعد، اور کچھ ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو ہر حال میں جڑ سے اکاڑنا ایک قومی فریضہ ہے. ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ اور موقف بیانیہ کی ضرورت ہے، سب کی موقف بیانی کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پہ، جس پہ سارے حکومتیں بھی متفق ہے، جس پہ ساری پارٹیز بھی متفق ہے، اس پہ عمل درآمد کرائیں. پاکستان تحریک انصاف نے ایک پارٹی کی حیثیت سے، اس کی لیڈرشپ نے اور KPK کی حکومت نے ہمیشہ سے دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کی ہے. دہشت گردی کے خلاف KPK میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا تھا جس کی تفصیل اسد کیسر صاحب بتائیں گے. اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز 22 پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی تھی، جن کے متفقہ پوائنٹ آپ کے سامنے شیئر کیے گئے تھے. اس لیے اس کے بعد یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کی حکومت KPK میں تعاون نہیں کر رہی، یہ نامناسب اور حقیقت کے برعکس بات ہے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی قومیت نہیں ہے، ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، ان کے لیے عورت اور مرد دن رات نہیں ہے. وہ ہمارے مساجد پہ، عیدگاہوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ہم ان کے ہر ایک کی مذمت کرتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس وقت میں یہ ایک خطرناک اور نامناسب جملہ ہے کہ PTI والوں کو دہشت گرد نشانہ کیوں نہیں بناتے. ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی نشانہ بنے، جس طریقے سے لاسٹ ایئر میں 5000 سے زیادہ واقعہ ہوئے ہیں، 1235 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں جہاں کوئی بھی نشانہ بنے یہ پاکستان نشانہ بنتا ہے اور ہم سب کی مذمت کرتے ہیں. ایسے جملوں سے سب کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے جو نامناسب ہے. کوئی بھی نشانہ بنے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. دہشت گردی کے لیے اگر مزید سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے تو اس کے سلسلے میں ٹویٹر اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے الزام تراشیوں کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ متعلقہ فورم میں اپنی بات کرے. پاکستان تحریک انصاف اور KPK کی حکومت نے ہمیشہ سے صف اول میں کھڑے ہو کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور نشانہ بنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پولیس کی استعداد بڑھائی ہے. KPK کی حکومت نے 40 ارب روپے اس مضم میں خرچ کیے ہیں تاکہ اپنی پولیس فورس کو بڑھائیں. پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، نہ کی ہے. اس سب چیزوں کے باوجود پریس کانفرنسز کرنا، ہم پہ الزام لگانا اور ہمیں نشانہ بنانا، یہ رفٹ وائڈر اور وائڈر ہوتا جا رہا ہے، جو اس وقت ملک، قوم، جمہوریت، قانون کی بالادستی کے لیے زہر قاتل ہے. اس سے پرہیز کیا جائے. یہ ملک مزید تناؤ اور رفٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیں ایسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی آئندہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے،
خان صاحب جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، پارٹی کے ورکروں میں یا پارٹی میں یا اس کی قیادت میں اور بڑے ادارے میں اگر لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے یا تناؤ کی کوشش کرے تو ملک نے 70 سال بعد 72 گھنٹوں میں جو مقام حاصل کیا تھا، اور ملک اس لیے وہ ملک کو دوبارہ ہم خطروں میں ڈال دیں گے، اور اسی طرف اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ اس قسم کی پریس کانفرنس سے پے در پے پریس کانفرنس سے ایک دوسرے کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کی KPK کی حکومت گڈ گورننس میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ 2025 کی، اس میں KPK کی حکومت کی گورننس کو اور کرپشن نہ ہونے کو الحمدللہ ٹاپ کیڈر میں رکھا ہے چاروں صوبوں میں، اور اس پہ ہمیں خوشی ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صف اول میں رہی ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اسد کیسر صاحب، کہ ایک متفقہ لائحہ عمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ، میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا جس میں میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب تفصیل بتائیں گے، اس میں تمام جماعتیں تھیں، PMLN تھی، پیپلز پارٹی تھی، ANP تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے، گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی DG ISPR صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے، انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں داعش اور TTP دونوں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ TTP کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت